بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ انسان کی صحت اور خوبصورتی میں وہ غذا بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر انسان کھاتا ہے، اور بعض لوگوں کو اکثر بیماریاں لگتی ہی ان کھانوں کی وجہ سے ہیں جو کہ وہ کھاتے ہیں، اور اس وجہ سے اکثر لوگ سب سے پہلے سر درد کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ ان لوگوں کو بخار بھی رہنے لگتا ہے۔ لیکن بچوں کی صحت اگر بگڑنا شروع ہو جائے تو ان کی صحت کو واپس ٹھیک کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بچوں میں ہونے والے سر درد کا بڑی ہی آسانی سے علاج کرایا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات چاہے جو کچھ بھی کر لیں آپ کا سر درد ٹھیک نہیں ہوتا، اور یوں ایسا سر درد کسی زیادہ بڑی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں تھوڑی سی بھی ورزش نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کو سر درد ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک ایکٹیو بچے کو جب سر درد ہو جائے تو یقیناً یہ کسی بڑے مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ بیتھ پولٹ نامی اس ماں نے بھی اپنے 2 بچوں میں ایسا ہی مسئلہ دیکھا۔ یہ ایک عام سی ماں ہے اور اپنے 2 بچوں کو پالنے کے لیے وہ سارا دن کام کرتی رہتی ہے۔ وہ صبح سویرے اپنے بچوں کو جگا کر اچھی طرح تیار کر کے ان کو اسکول بھیج دیتی ہے۔ اس کے بچے ورجینیا کنگ اینڈ کوئین ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہاں پر بچوں کا بڑا ہی خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن بیتھ کو جلد ہی سمجھ آ گئی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا بڑا بیٹا جب بھی اسکول سے گھر آتا وہ اپنی ماں کو اپنے سر درد کی شکایت کرتا، اور اب اس کی ماں کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ اس کو عارضی سکون کے لیے پیناڈول وغیرہ دے دیتی، لیکن اس کو تب پانی سر سے گزرتا محسوس ہوا جب اس نے نوٹ کیا کہ اب اس کے چھوٹے بیٹے کو بھی یہی سر کے درد کا مسئلہ لاحق رہتا ہے۔ بیتھ نے اپنے بچوں کو بڑی ہی محنت سے پالا تھا، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو پیناڈول دے کر یوں عارضی طور پر اس درد سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی تھی۔ بیتھ کو پتہ تھا کہ ایک لمبے عرصے تک میرے بچے ان سر درد کی گولیوں پر انحصار نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ان کو ان گولیوں سے بھی نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس نے ان کے سر درد کی وجہ کی پتہ چلانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹرز کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کو یہ الجھن تھی کہ آخر کیوں جب میرے بیٹے اسکول سے آتے ہیں تو ان کا سر درد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں مختلف وجوہات آئیں، اور اب یہ ماں اپنے بچوں پر ایک عقاب کی طرح نظر رکھنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ان کو وقت پر سلا دیتی اور وقت پر جگا دیتی، حتیٰ کہ اس نے ان سے باتوں باتوں میں کنفرم بھی کیا تاکہ وہ یقین کر سکے کہ یہ بچے کہیں اس کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولتے۔ بیتھ کو ابھی تک کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن ایک دن جب وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کی اسکول بریک کے دوران بات کر رہی تھی تو اس نے اس سے پوچھا کہ آج تم نے لنچ کر لیا، تو اس نے جواب میں لنچ کی فوٹو بھیج دی۔ جب اس کو یہ تصویر ملی تو وہ خود بھی خوف میں مبتلا ہو گئی۔ یہ ایک پیزا تھا جو کہ مکمل طور پر جلا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اس تصویر میں کھانے کی کوئی چیزیں تھیں، لیکن وہ اس قدر جلی تھیں کہ بیتھ کو پہچانی ہی نہیں گئیں کہ آخر وہ ہیں کیا۔ بیتھ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ اس کے بچوں کو روزانہ سر کا درد آخر ہوتا کیوں ہے۔ اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اگر کوئی جوان شخص بھی یہ کھانا کھائے تو وہ بھی ان کو ہضم نہ کر سکے، اور پھر یہ تو بچے ہیں، ان کو روزانہ یہ جلی بھنی چیزیں کھانی پڑتی ہیں، اور یہ کھانے کے بعد ان کو سر کا درد نہ ہو تو بھلا اور کیا ہو۔ بیتھ نے بچوں سے گھر جا کر پوچھا کہ باقی بچے کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یا تو وہ کھاتے ہی نہیں یا پھر ان کو مجبوراً یہی کھانا کھانا پڑتا ہے۔ بیتھ کو اسکول والوں پر بے حد غصہ آیا اور اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں خود کچھ کرتی ہوں۔ اس نے فوراً سے باقی کچھ بچوں کے والدین کو کال کی جن کو وہ جانتی تھی، اور انہیں کہا کہ ہم سب مل کر اسکول والوں سے بات کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کی مدد کرنے کی حامی نہیں بھری۔ اس وجہ سے اس نے کسی ایسے شخص سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جس کے پاس ان لوگوں کی نسبت زیادہ اتھارٹی تھی، اور اس نے ایک مقامی ٹی وی چینل کو اس امید سے یہ تصویریں بھیجیں کہ جتنا کہ اس کو غصہ آیا ہے ان گندے کھانوں کو دیکھ کر، اتنا ہی غصہ ان میڈیا والوں کو بھی آئے گا، اور اس ٹی وی والوں کو یہ بات فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، اور چونکہ اسکول کا سارا کھانا بچوں کے لیے ہی بنتا ہے، اس وجہ سے ان لوگوں نے ان اسکول والوں کے ساتھ بات کرنے اور ان کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ میڈیا والوں نے اس بات پر تحقیق کی تو ان کو جلد ہی سمجھ آ گئی کہ بیتھ کے ہی بچے صرف اس مسئلے سے نہیں گزر رہے، بلکہ دیگر والدین بھی اپنے بچوں کی بگڑتی صحت کو دیکھ کر بہت پریشان ہیں۔ آخرکار ان لوگوں نے اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر اسٹینلے جونز سے رابطہ کیا، اور ان کو یہ بات جان کر بڑی ہی حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر جونز کو خود بھی یہ بات معلوم تھی کہ اسکول میں بچوں کو اچھا کھانا نہیں ملتا، اور اس کو پہلے بھی کچھ کمپلینٹس موصول ہو چکی ہیں، اور جب ان میڈیا والوں نے اس سے بات کی تو اس نے فوراً سے کھانا بنانے والے سٹاف کو نکال دیا، اور آخر میں ڈاکٹر جونز نے وعدہ کیا کہ آئندہ اس کے اسکول میں کسی بھی بچے کو گندا کھانا نہیں ملے گا۔
اور اس کا فائدہ نہ صرف بیتھ کے اپنے بچوں کو ہوا بلکہ ان والدین کے بچوں کو بھی ہوا جن نے بیتھ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بیتھ نے اس کے بعد اپنے بچوں کو سر درد کی شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔